بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یا ہادی رب لا تذر علی الارض قوما ظالمین۔ سب دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے علم کے حساب سے درود و سلام محمد و آل محمد پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے علم کے حساب سے درود و سلام اہل بیت اطہار علیہم السلام اجمعین پر، آل محمد پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لامحدود بے پایاں سلامتی، برکتیں اور رحمت نازل ہوں آپ کے والدین پر، دوست یار پر، احباب پر، رشتہ داروں پر، ان پر جو چلے گئے، ان پر جو موجود ہیں اور ان پر جو موجود ہوں گے۔ ہم سب پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں اور اس کی برکتیں ہوں، صالحین پر، شہداء پر، صدیقین پر، نبیین پر۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج 1443 سنہ ہجری اسلامی کیلنڈر کے مطابق محرم الحرام پہلا مہینہ ہے اسلامک سال کا، 2021 گریگورین کیلنڈر کے مطابق اگست کا مہینہ ہے، اور صبح کی سیر تو روز ہی ہوتی ہے، لیکن آج کل کچھ حالات ایسے چل رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسی وجہ ہوتی ہے کہ میں لائیو جان بوجھ کر نہیں آتا۔ بہت سارے آپ میں سے شاید منتظر ہوں، اور کامنٹس میں بھی کامران بھائی نے بھی کہا، اور بھی آپ اکثر کہتے ہیں کہ سر آپ کربلا پہ لائیو سیشن کریں، اور میں ہمیشہ ایک سادہ سا جواب دیتا ہوں کہ میں شاید ابھی اس قابل نہیں ہوں، یا شاید ارادتاً میں بچتا ہوں ان موضوعات سے جن پر امت تقسیم ہو چکی ہے کافی حد تک۔ اب واقعہ کرب و بلا میرا چونکہ تعلق خانوادہ سادات کے ساتھ ہے، تو ہماری جو پہلی آواز ہمارے کانوں میں پڑی تھی شعور کی، وہ کرب و بلا کے ستم تھے جو خانوادہ سادات پر توڑے گئے۔ اب چونکہ یہ برصغیر پاک و ہند ہے، اور مجھے یاد ہے بہت چھوٹی سی عمر میں ہمارے گھر میں کیسٹس چلا کرتی تھیں، اللہ کریم ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند کرے، سید شبیر شاہ حافظ آبادی، شاید آپ نے نام سنا ہو، تو وہ ان کی تقریر ہمارے ہاں چلا کرتی تھی۔ چونکہ ٹیپ ریکارڈر کا زمانہ تھا تو کیسٹس ہوتی تھیں، تو لوگ اہل سنت کے ماحول میں شبیر شاہ حافظ آبادی جو ہے ان کو سنا کرتے تھے، اور اس کے مقابلے میں کچھ شیعہ ذاکرین کی کیسٹس چلتی تھیں۔ تو مجھے اتنا یاد ہے کہ بچپن میں جب ہمارے علاقوں میں شروعات ہوئی یہ سنی شیعہ کے جھگڑے کی، تو اس کے پیچھے بہت ساری ایسی تقاریر کا، وعظ و خطبات کا بھی عمل دخل تھا۔ تو ہم بھی چھوٹے بچے تھے، اور مجھے یاد ہے کہ ہم بھی بہت ساری باتیں ٹیک آن کر لیتے تھے جو کچھ سنتے تھے، کیونکہ وہ عمر ایسی ہوتی ہے جو کچھ سنا آپ نے، آپ کو وہ حقیقت نظر آتا ہے۔ تو یہ میں آپ کو شروعات بتا رہا ہوں، پھر ہمارے بزرگوں کے اندر بھی بہت ساری باتیں ہم سنتے رہتے تھے۔ تو دو دھڑے ہی نظر آتے تھے، ایک وہ تھے جو کربلا کے دنوں میں، یعنی محرم الحرام کے آخری 10 دنوں میں ماتم کیا کرتے تھے، اور ایک گروہ وہ تھا جو غم تو مناتا تھا لیکن ماتم یا زنجیر زنی کے خلاف وہ بات کرتے تھے۔ تو یہ جو دو گروہ تھے، یہ دو گروہ دیکھتے ہوئے ہم لوگ لڑکپن کی طرف آئے ہیں۔ بعد ازاں جا کے پتہ چلا شہروں میں کہ ایک تیسرا گروہ بھی ہے، جو نہ صرف یہ کہ نوحہ خوانی
ماتم، زنجیر زنی اس کے خلاف ہے، بلکہ وہ غم منانے کے حق میں بھی نہیں ہے۔ تو ایک تیسرا گروہ شروع ہو گیا، اگرچہ وہ اقلیت تھی، یہ دونوں گروہ جو تھے، تو بہت تھوڑی تعداد ایسی بھی تھی جس نے کربلا کے واقعے کو سرے سے انکار کر دیا۔ تو یہ لڑکپن کے دور کی باتیں آپ کو بتا رہے ہیں۔ جب ہم کینٹونمنٹس میں آ گئے شہروں کی طرف، تو ضیاء الحق صاحب کا زمانہ چل رہا تھا، تو ہر قسم کے مولوی صاحب موجود تھے مارکیٹ میں، اور اس کے یہ 3-4 ویریشنز نظر آنا شروع ہو گئیں۔ تو ابھی چونکہ مسلکوں کا پتہ نہیں تھا، فرقہ وارانہ اختلافات کا پتہ نہیں تھا، تو کتاب جو ماحول میں دستیاب ہوتی تھی اس کو پڑھا جاتا تھا، پمفلٹ کی شکل میں ہو یا کیسٹس کی شکل میں، یا جو مولوی صاحب ہوتے تھے ان کو ہم سنتے تھے۔ اور آپ لوگ اس لیے اس چیز کو تسلی سے سن بھی لیں گے، چونکہ آپ سب لوگ جو میری ایج کے لوگ ہیں وہ اسی مرحلے سے گزرے ہیں۔ اب میں اس بچے کا سوچتا ہوں جو ایک ایسے ماحول میں پیدا ہوا جس میں کربلا کو سرے سے مانا ہی نہیں جاتا، تو وہ لڑکپن تک اسی کیفیت میں رہا ہوگا، یا شاید آج بھی اسی کیفیت میں ہو اگر اس نے فردر ریسرچ نہ کی ہو۔ تو جب لڑکپن سے انسان جوانی کی طرف آتا ہے تو انسان کو شوق پیدا ہوتا ہے کہ وہ کچھ اور پڑھے، سنے، سمجھے۔ تو پھر بہت بچپن میں پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ساتھ شناسائی، وہ میں آپ کو کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں، فہم القرآن کی صورت میں 5ویں کلاس سے پی ٹی وی پہ آیا کرتا تھا ان کا فہم القرآن۔ پھر ڈاکٹر ملک غلام مرتضیٰ، پھر مودودی صاحب کی تصانیف۔ تو وہ آہستہ آہستہ کتابوں کا جو لیول تھا وہ بڑھتا چلا گیا، تحقیق کا دائرہ پھیلتا چلا گیا، اور پھر انگریزوں کی لکھی ہوئی کتابیں، ہندوؤں کی لکھی ہوئی کتابیں، یعنی ریسرچ جب آپ کی شروع ہوتی ہے تو آپ کے اندر ایک تجسس پیدا ہوتا ہے، ایک کیوریاسٹی آتی ہے کہ یار میں اس کی حقیقت پہ جاؤں۔ اب یہ یاد رکھیے کہ کربلا کا واقعہ 61 سن ہجری کے قریب ہے، یعنی یہ بنتا ہے تقریباً 680 سن عیسوی کہہ لیں آپ اس کو، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، ہو سکتا تھوڑا بہت اختلاف ہو کتابوں میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے کچھ ہی سالوں کے بعد، 50 سال کے بعد، کربلا جو ہے یہ واقعہ ہوتا ہے۔ اب برصغیر پاک و ہند میں ہم نے جو میٹرک میں مرثیے پڑھے، میر انیس کے آپ نے بھی مرثیے پڑھے ہوں گے، میر دبیر تھے، اور بہت سارے اس طرح کے لوگ جن کے مرثیہ گوئی کا آپ کو پتہ ہے، ایک پورا اردو ادب میں ایک اس کی باقاعدہ لہر چل پڑی۔ اور پھر وہ جو لکھنؤ کا دبستان ہے، اس کو اگر آپ اس کا تاریخی پس منظر دیکھیں، یا دہلوی دبستان کا، یعنی برصغیر پاک و ہند جب پاکستان ابھی نہیں بنا تھا، تو اس دور میں بھی ہمیں بہت ساری ایسی فضا نظر آتی ہے جو مبالغہ آمیزی سے پر ہے۔ جو اردو ادب والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب کربلا کا واقعہ شعراء کے پاس پہنچا، واعظوں کے پاس پہنچا، خطباء کے پاس پہنچا، ذاکروں کے پاس پہنچا، تو اس میں مبالغہ شامل ہوتا چلا گیا، جو کہ ایک فطری عمل ہے۔ کوئی بھی واقعہ آپ اٹھا لیں، معراج کا واقعہ ہو، شق القمر کا واقعہ ہو، شق الصدر کا واقعہ ہو، یعنی شرح صدر جو ہے، سینہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھولا گیا، بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں واقعات ہوں، فدق کا واقعہ ہو، خلافت راشدہ کے حوالے سے کوئی بات ہو، امامت کی بات ہو، تو الغرض یہ ہے کہ کوئی بھی واقعہ آپ لے لیں تو اس میں افراط و تفریط ہی نظر آتی ہے۔ یہ میں آج کہہ رہا ہوں آپ کو، تو میں آپ کو ایک ترتیب وار لے کے چل رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے کانسیپٹ جو ہیں وہ تھوڑے سے کلیئر ہو جائیں کہ میں کیوں ایسے معاملات پر یا موضوعات پر بات نہیں کرتا بالعموم۔ تو پھر میں نے دیکھا کہ وہ جو مرثیے تھے اس پہ بھی بہت زیادہ افراط و تفریط، چونکہ مبالغہ شاعری کی ضرورت ہے، بغیر مبالغہ کے شاعری ہو نہیں سکتی، تو کہیں پہ مبالغے آ گئے، کہیں پہ مغالطے آ گئے، کہیں پہ انسان کا جو بغض تھا، تعصب تھا، وہ بھی پھیلتا چلا گیا۔ یعنی اگر آپ نے بنو امیہ کی تاریخ پڑھی ہو، مسترد تاریخ کی بات کر رہے ہیں، چونکہ جب ہم
اسکول سے کالج کی طرف گئے اور کالج کے بعد پھر یونیورسٹی کا زمانہ اور CSS کا زمانہ جب شروع ہوا تو انسان جب تھوڑا سا ایڈوانس لیول پہ پہنچتا ہے تو پھر ایسی کتابوں تک اس کی رسائی ہوتی ہے جہاں تک پہلے اس کی براہ راست رسائی نہیں ہوتی. جیسے تاریخ طبری کا اگر آپ مطالعہ کریں، مقدمہ ابن خلدون کا کریں، التہذیب و تہذیب کا کریں، البدایہ نہایہ کا کریں جو کہ حافظ ابن کثیر کی ہے، یعنی وہ بڑی بڑی کتابیں جو ہمارے سورسز تھے، مصادر تھے. تو اور یہ کیوں ضروری ہیں؟ چونکہ کربلا کا واقعہ قرآن میں کہیں اس کا ذکر نہیں آتا ایک واقعے کے طور پر. احادیث کا زمانہ بھی چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے، لہٰذا اس میں بھی اس کی جزیات شامل نہیں ہے، تفصیل شامل نہیں ہے. بہت ساری صحیح الاسناد احادیث یا کچھ ایسی احادیث ہیں جس میں کہیں نہ کہیں ذکر ملتا ہے کربلا کے حوالے سے. تو یعنی کربلا کے لیے آپ کو جو مصادر چاہیے وہ آپ کے پاس جو تاریخ کے پرانی کتابیں ہیں وہی موجود ہیں، یا سینہ بسینہ جو چیزیں چلتی ہوئی آئی ہیں ہمارے پاس. اب اس میں اگر ہم دو گروہ بنائیں مسلمانوں کے اندر، تو جو اکثریت ہے جس میں بڑے بڑے علماء کرام، محدثین، فقیہان کرام ہیں، بڑے بڑے ائمہ، وہ اس واقعے کو سند دیتے ہیں کہ یہ ایک واقعہ تھا جو پیش آیا. یہ میں آپ کو علمی طور پر بتا رہا ہوں. لیکن قلیل تعداد، بہت تھوڑی سی تعداد ایسی بھی ہے جو اس واقعے کو سرے سے انکار کرتی ہے. تو امت کے جو جمہور کانشس ہے، سلف صالحین کا جو طریقہ تھا، انہوں نے اس طبقے کو رد کیا. اور یہ بالکل وہی طبقات ہیں جس کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مبالغے، مغالطے اور انکار جو ہے یہ وہاں پہ شروع ہوا جہاں پہ آپ کو خوارج نظر آتے ہیں، ناصبی نظر آتے ہیں اور روافظ نظر آتے ہیں، یعنی رافضی. تو ہر واقعے کی طرح تاریخ اسلام میں سب سے زیادہ اگر کسی واقعے کو مسخ کیا گیا ہے یا کسی واقعے میں افراط و تفریط آئی ہے تو وہ کربلا کا واقعہ ہے. اور اس کے پیچھے ایک گڈ ریزن بھی ہے. لاجیکل ریزن یہ ہے کہ اس واقعے نے اسلام کو، اسلام کی تعبیرات کو دو مختلف سمتیں دے دی. اب آل اینڈ آل آپ کی چوائس ہے. یہ میں آپ کو اوور دا ایئرس جو میری ریسرچ تھی، میں نے ہر قسم کی کتاب پڑھی، ہر قسم کا رسالہ پڑھا، وہ بھی جس میں یزید کے لیے حضرت یزید رضی اللہ تعالی عنہ جیسے الفاظ آئے اور حسین کو صرف حسین لکھا گیا. اور ایسی کتابیں بھی میں نے پڑھی جس میں یزید کو ملعون قرار دیا گیا، فاسق، بدکار اور دنیا کا سب سے بدترین انسان بنا کر پیش کیا گیا. اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، ان کے بارے میں ذکر جو ہے وہ عقیدت کے رنگ میں رنگا ہوا بھی میں نے پڑھا ہر لحاظ سے. تو اگر آپ طالب علم ہیں اور کتابیں آپ کی دسترس میں ہیں تو آپ کے لیے انتہائی مشکل ہو جاتا ہے چیزوں کو اس وقت بیان کرنا جب آپ تحقیق کے طالب علم بھی ہوں، تحقیق کے خوگر بھی ہوں. اب تحقیق کے لیے امت مسلمہ کے پاس جو سب سے دو بڑے بڑے مصادر تھے وہ تھی قرآن اور سنت مصطفیٰ یا اطرت مصطفیٰ یا حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو بنیادی ترین اختلاف یہیں سے شروع ہو گیا. قرآن کے تراجم پہ اختلافات آ گئے، تفاسیر میں اختلافات آ گئے. اب اہل سنت کی جو احادیث کے مجموعے ہیں وہ 6 جو ہیں، سیاہ ستہ جن کو کہا جاتا ہے، وہ بالکل ڈیفرنٹ ہو گئے. اہل تشیع کا جو تھا اصول کافی اور اس طریقے سے دیگر، وہ ڈیفرنٹ ہو گئے. پھر ایسے طبقات پیدا ہوئے جنہوں نے نہج البلاغہ کو انکار کر دیا کہ وہ کتاب سرے سے موجود ہی نہیں ہے، اور ایسے بھی تھے جن کے لیے سب سے بڑا مصدر ہی نہج البلاغہ بن گیا. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایک نوجوان کیوں کنفیوز ہوتا ہے، خاص کر جب ہر طرف وہ دیکھ رہا ہو. میں اس کو آپ کو نکالوں گا انشاءاللہ تعالی اس میں سے. تو میں نے دیکھا کہ امت مسلمہ کا یہ جو 1400-1500 سال کا اختلاف ہے، 680 سن عیسوی سے لے کے آج 21ویں صدی جاری ہے. وہ 7ویں صدی عیسوی کا واقعہ ہے. کربلا جو ہے 7ویں صدی عیسوی سے لے کے 21ویں صدی عیسوی کے درمیان یہ جو 1400 سال نظر آتے ہیں، اس پہ واعظوں نے، ذاکروں نے، شعراء کرام نے اور کہیں کہیں پہ ائمہ نے بھی
باتوں کو یا تو رد کرنے کے لیے یا اپنی انا کی تسکین کے لیے یا مجمع کو خوش کرنے کے لیے بہت ساری باتیں افراط و تفریط کی طرف موڑ دیں۔ تو میں ہمیشہ سے اس تلاش میں رہتا تھا کہ سچ کہیں درمیان میں ہوتا ہے، نہ وہ افراط میں ہوتا ہے نہ تفریط میں ہوتا ہے۔ سچ کو کہیں تلاش کرنا ہو تو وسط میں کرنا چاہیے، کہیں نہ کہیں سچ ایسا ہے۔ چونکہ میں محتاط لفظوں میں یہ بات اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرا بچپن سے اب تک کا جو مشاہدہ، تجربہ، تزکیہ میں نے کیا، سیکھا، دیکھا، پرکھا، مجھے ایک ہی بات سمجھ میں آئی ہے کہ افراط ہو یا تفریط، یعنی دونوں انتہائیں ہمیشہ باطل کو فروغ دیتی ہیں، دونوں انتہائیں ہمیشہ ایک واقعے کے سچے پہلوؤں کو مسخ کرتی ہیں۔ آپ اس کے بارے میں جتنی چاہیں چھان بین کر لیں، اصول آپ بھی آخر کار یہی مانیں گے کہ سر آپ کی بات ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے اس کو دیکھا ہے، کئی سال میں نے اس کے اوپر تحقیق کی کہ وہ لوگ جنہوں نے مبالغہ آمیزی سے کام لیا انہوں نے بھی کربلا کے حقیقی پیغام کو نقصان پہنچایا۔ وہ ذاکر ہوں، شاعر ہوں، واعظ ہوں، مولوی کرام ہوں، کوئی بھی ہوں، میرے جیسے بندے ہوں، جنہوں نے مبالغہ کیا، یعنی حد سے بڑھ گئے، غلف کیا، اس میں غلو کیا، اس کے اندر زیادتیاں کر دیں، واقعات کو ایسے مس کر کے توڑ مروڑ کر پیش کیا، خلط ملط کر کے پیش کیا کہ ان کا مقدمہ سچ ثابت ہو جائے۔ تو دراصل انہوں نے کربلا کے واقعے کے جو اس کی روح ہے، اسپرٹ آف کرب و بلا، اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی اور وہ بھی ناکام ہوئے۔ دوسرا گروہ ایسا تھا جنہوں نے اپنے تعصب کی وجہ سے، بغض اہل بیت کی وجہ سے اس واقعے کو اس وجہ سے سرے سے انکار کر دیا تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے اہل بیت کے ساتھ جو لوگوں کا، خلق خدا کا محبت اور ہمدردی کا رویہ ہے وہ ختم ہو جائے۔ وہ لوگ بھی ناکام ہو گئے اور انہوں نے بھی کربلا کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ تو ان دونوں انتہاؤں سے بچ کر جب انسان محقق بنتا ہے تو درمیان میں کہیں کسی نقطے پر پہنچتا ہے۔ تو اگر آپ مودودی صاحب کی خلافت و ملوکیت کا مطالعہ کریں یا مولوی محمد اسحاق صاحب جو ہیں، اللہ کریم ان دونوں کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، بڑے بڑے علماء کرام جو جدید دور کے ہیں، اگر آپ ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں، تاریخی کتب کا مطالعہ کریں تو، اور پھر پاکستان، ترکی، عراق، ایران، ایون سعودی عرب، اس میں موجود جو جمہور مسلمان ہیں، اکثریت، اگر آپ ان کے معاملات زندگی پر غور کریں تو یہ بات تو اب سب مانتے ہیں کہ کربلا ایک واقعہ ہوا، نہ صرف کرب و بلا کا واقعہ ہوا بلکہ واقعہ حرہ یا حرہ اس کو کہتے ہیں، جس میں کبائر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مدینے میں قتل عام کیا گیا، اور وہ یزید کے سر جاتا ہے وہ بھی واقعہ۔ یہ بہت بڑا واقعہ ہے۔ اس واقعے کو تاریخ کی کتب کافی حد تک جو مورخ تھے جدید دور کے انہوں نے چھپا دیا، چونکہ جب کرب و بلا کا واقعہ ہوا، مدینہ میں خبر پہنچی تو مدینہ کے لوگوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی، اور صحابہ نے اس پہ ظاہری بات ہے سزائے احتجاج بھی بلند کرنی تھی۔ تو پھر فوج آئی، یزید کی جو فوج تھی، وہ لشکر آئے اور انہوں نے حملہ کیا، اور چونکہ وہ طاقت میں تھے، بادشاہ تھے، لہٰذا بڑے صحابہ کا نقصان ہوا اس میں۔ تو تاریخ کی یا تو یہ ہے کہ آپ ہلوسینیشن کے ساتھ چل رہے ہوں، کسی بندے کی، اگر آپ نے کسی بندے کی ذاتی رائے کو اپیل کرنا ہے تو پھر آپ کو شاعر کے مرثیے کو بھی ماننا پڑے گا، کیونکہ جو میر انیس یا اس طرح کے جو ہمارے شعراء کرام ہیں انہوں نے جب شعر لکھے تو برصغیر پاک و ہند کا پس منظر تھا، تو ہماری جو عورتوں کے بین ہوتے ہیں، جو ماتم ہوتے ہیں، وہی فضا، وہی نقشہ انہوں نے کھینچا بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے بارے میں، بی بی سکینہ کے بارے میں، دیگر بی بی شہر بانو ہو گئیں، جو پاک بیبیاں تھیں ان کی نفسیات اور برصغیر کی نفسیات جو عورتوں کی تھی اس کے ساتھ غم و غصے کا وہ انداز پیش کیا گیا کہ کس طریقے سے انہوں نے بین کیے ہوں گے، کس طریقے سے بال کھولے ہوں گے۔ چونکہ اگر آپ عراق کی تاریخ پڑھیں یا ایران کی یا ترکی کی تو وہاں کے کلچر کے مطابق شاعروں نے شاعری کی اور کربلا کا نقشہ جو ہے اس طریقے سے کھینچا گیا۔ ہمارے ہاں برصغیر پاک و ہند میں جذبات بہت زیادہ تھے، تو ہمارے ہاں
جو کلچر پریویلنگ کلچر تھا اس میں جب کربلا پہنچتا ہے تو اس کا ترجمہ اسی طریقے سے ہوا جو کہ برصغیر پاک و ہند میں قبول کیا جا سکتا تھا. اور پھر یہ اسکول جب بنے دارالعلوم دیوبند اور بریلی شریف، تو اس پہ بھی چونکہ یہ دونوں حنفی اسکول آف تھاٹ تھے، اور پہلے ایک چل رہا تھا فقہ جعفریہ، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ سرکاری طور پر بہت ساری چیزیں ہمیں بادشاہوں کے دور میں نظر آتی ہیں. لکھنؤ اور دہلی کے دور میں سرکاری اور درباری سرپرستی حاصل تھی بہت سارے معاملات میں. تو ہماری جو میجارٹی تھی شروع دن سے جو کتابیں لکھتی آ رہی ہے، وہ کتابیں زیادہ تر افراط و تفریط والی ہیں. یعنی حدیث بالکل ٹھیک لکھی ہوگی، لیکن اس حدیث کا ترجمہ، تفسیر، تشریح کرتے ہوئے بہت زیادہ غلو کر دیا اس کے اندر. پھر جب انسان ایک خاص مجمع میں ہوتا ہے اور سامعین، ناظرین، حاضرین سننا چاہتے ہوں تو انسان جوش میں بولتا چلا جاتا ہے، اور جب انسان جوش میں بولتا ہے تو بہت ساری ایسی باتیں کر دیتا ہے جو کہ جذبات کے ساتھ جن کا تعلق ہوتا ہے. اب چونکہ کربلا کا واقعہ ہے ہی سراسر جذبات کے ساتھ، براہ راست اس کا تعلق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں نے آپ کو اس لیے پہلے بتا دیا کہ میں جب اس کو بالکل وسط میں رہ کر دیکھتا ہوں، افراط و تفریط سے بچ کے دیکھتا ہوں، تو اہل بیت جو آل رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان پہ بہت بڑا ظلم ڈھایا گیا، جس ظلم کا سب سے بڑا باب رقم ہوا کرب و بلا میں. اور ظلم ڈھانے والے کوئی یہود و نصارہ نہیں تھے. یہ بات بھی بالکل تاریخ کی کتابوں میں، مستند کتب میں موجود ہے. تو میں اس لیے صرف وہ باتیں کر رہا ہوں. پھر اس پہ ائمہ کے، محدثین کے بڑے بڑے دماغوں کے خطبات ہیں، ان کی تحقیق ہے، تحقیقی پس منظر ہے کہ اہل بیت کے ساتھ، آل رسول کے ساتھ ناروا سلوک رکھا گیا بنو امیہ کے دور میں. یہ تاریخ کے واقعات ہیں، اور یزید کے دور میں اس کی انتہا ہوئی ہے. یعنی سب و شتم کے لفظ استعمال ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ محراب و منبر پہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو گالیاں دی جاتی رہیں، اہل بیت اطہار کو ڈاؤن گریڈ کر کے پیش کرنے کی کوشش کی جاتی رہی. لیکن آج ہم جب مڑ کے دیکھتے ہیں تو میں نے قرآن سے اس کو کیسے سمجھا، میں نے کربلا کو قرآن سے سمجھا ہے. سورۃ الکوثر کو اگر میں اس پہ غور کروں تو جو اس کی سب سے آخری آیت ہے، تیسری، ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا. تو میں دیکھتا ہوں کہ آج مجھے یزید بے نام و نشان نظر آتا ہے. آپ اس پہ لعنت بھیجیں نہ بھیجیں، اس کا نام و نشان مٹ گیا ہے. اور وہ لوگ جو اقلیت بہت تھوڑی سی، جنہوں نے اس کے نام کو زندہ کرنے کی کوشش کی، وقت نے ان کا نام بھی مٹا دیا. یہ ایک عجیب معاملہ ہے. وہ کوئی عالم ہو، کوئی بھی بندہ ہو، کسی روپ میں ہو، اگر اس نے کربلا کے واقعے کے سچ کو چھپانے کی کوشش کی ہے تو وہ تاریخ کے ہاتھوں دفن ہو گیا کہیں پہ، اس کا ذکر بھی مٹ گیا. وہ بھی دم کٹے ہوئے کتے کی طرح اس کا نام و نشان مٹ گیا. اور جنہوں نے مبالغہ کیا اس کو زیادہ اس وجہ سے ایکسیپٹنس ملی، قبولیت ملی، چونکہ ہمارے بر صغیر میں مبالغے کی بڑی گنجائش تھی ہر طرف. اور پھر چونکہ مسلکوں کی ضد شروع ہو گئی، اور پھر جب مسلکوں کی ضد میں پولیٹکس بھی آ جاتی ہے تو پھر بات کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے. تو دوبارہ آتے ہیں سورۃ الکوثر کی طرف. تو میں نے دیکھا کہ یزید کے نام پہ کوئی مجھے نام اس طریقے سے نظر نہیں آئے تاریخ میں. حالانکہ آج سوشل میڈیا پہ لوگوں نے ضد میں ایسے پروفائلیں کچھ لوگوں نے بنائی ہیں، اور میں ان نوجوانوں کو بھی کہتا ہوں جو ضد میں ایسا کرتے ہیں کہ آپ اگر اپنے نام کو روشن رکھنا چاہتے ہیں تو اس ظلمت سے باہر آ جائیں. یزید اتنی بڑی ظلمت ہے، یہ اتنا تاریک جنگل ہے کہ جس نے اس جنگل کا نام بھی لیا وہ اس میں کھو کے رہ گیا. تو آپ قطع نظر اس کے کہ یہ واقعہ کس طریقے سے پیش آیا ہوگا، آپ کو میں صحیح بخاری سے، ابن ماجہ سے، ترمذی سے، نسائی سے صحیح حدیث، صحیح الاسناد نہیں، چونکہ صحیح الاسناد تو چلے یہ نہ کہ ان کے کچھ پیرامیٹرز ایسے ہوتے ہیں جو قابل تحقیق ہوتے ہیں. صحیح حدیث وہ ہے جو ہر لحاظ سے صحیح ہے. صحیح احادیث میں اہل بیت اطہار علیہ السلام اجمعین کا ذکر ہمارے پاس پہنچا ہے. امام حسن، امام حسین علیہ السلام اجمعین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، پھول ہیں
جو ان کو نقصان پہنچائے گا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچائے گا، جو ان کے ساتھ بغض رکھے گا، ان سے دشمنی کرے گا، وہ اللہ سے دشمنی کرے گا۔ یہ صحیح احادیث ہیں، آپ اس کا متن بھی دیکھ سکتے ہیں، ہر کتاب میں موجود ہے، میں اس لیے ان کے حوالے نہیں دیتا۔ وہ انڈرسٹوڈ ہے، امت مسلمہ میں وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام اجمعین کے مقام و مرتبہ پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی، کوئی بحث نہیں ہو سکتی، یہ احادیث میں موجود ہے۔ اور پھر آیہ تطہیر سورۃ الاحزاب میں بھی آپ کو پتہ ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس والی جو آیت ہے، تو یہ انڈرسٹوڈ ہو گیا کہ وہ ایسی پاک ہستیاں ہیں، معصوم ہستیاں ہیں کہ ان کی کردار کی گواہی، ان کی عظمت کی، کبریائی کی باتیں احادیث میں موجود ہیں، صحیح احادیث میں۔ تو اگر آپ کے سامنے دو چوائسز ہوں، میرے سامنے دو چوائسز ہوں، اور میں اس پہ کاربند ہوں جب سے میں نے تحقیق کر رکھی ہے، کہ اگر مجھ سے پوچھا جائے، میری نسلوں میں بھی ایسا ہی ہوا اور میرے آنے والی نسلیں بھی انشاءاللہ ایسا ہی کریں گی، آپ بھی ایسا ہی کریں گے، اگر مجھ سے پوچھا جائے یا آپ سے پوچھا جائے کہ دو راستے ہیں، ایک حسینی ایک یزیدی، تو آپ کس راہ پر چلیں گے؟ اگر آپ اس کا جواب دے لیتے ہیں تو پھر آپ کو رسالت کے حقیقی مفہوم کی سمجھ آ جائے گی، اور اگر آپ کو رسالت سمجھ میں آ گئی تو پھر آپ کو توحید کی سمجھ آ جائے گی۔ تو اس لیے میں نے تمام تر اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، ہر قسم کے مبالغہ کو پیچھے چھوڑتے ہوئے، ہر قسم کا جو تعصب تھا، بغض جو پایا جاتا تھا، جو غلط فہمیاں تھیں، جو غلوط تھا اس کے اندر، ان سب کو میں نے پیچھے چھوڑتے ہوئے ایک راستے کا انتخاب کیا، چونکہ آج 21ویں صدی میں کربلا ایک چوائس بن چکا ہے۔ آپ کی چوائس حسین ہے یا آپ کی چوائس یزید ہے، دیر از نو تھرڈ چوائس ایٹ آل۔ آپ کو جب بھی اوپر جانا ہے، چونکہ آج ہم 21ویں صدی میں ہیں، تو جب بھی آپ ریورس انجینئرنگ کریں گے اسلام کی حقیقت کو، رسالت کے حقیقی مفہوم کو سمجھنے کے لیے ریورس انجینئرنگ ہوگی، تو پھر سب سے پہلا موڑ جو بڑا موڑ آئے گا وہ کربلا کا موڑ ہی آئے گا، چونکہ کربلا کو سمجھے بغیر آپ اس سے اوپر نہیں جا سکتے۔ اگر آپ کربلا کو سمجھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ بنو امیہ اور بنو عباس کا سیاسی جھگڑا کیا تھا آپس میں، اور اس سیاسی جھگڑے میں کربلا کو کس طریقے سے مسخ کر کے پیش کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ بالکل سچے واقعات ہیں، جو تاریخ کی مستند کتابیں جو ایم فل پی ایچ ڈی لیول کی ہیں، ایم فل پی ایچ ڈی لیول کی، میں اس سے کم تر پہ بات نہیں کرتا، جس کو سند حاصل ہے، جس کو تمام دنیا کے محققین، معروف محققین سند دے چکے ہیں اور ہر مسلک میں دے چکے ہیں، خواہ وہ اہل تشیع ہوں، اہل سنت ہوں، اہل حدیث ہوں، وہاب ہوں، کوئی بھی ہوں۔ تو وہ جو مصادر و مراجع ہیں جن کو ایک اہمیت حاصل ہے، اس سے ہم نے بات کا آغاز کرنا ہے، چونکہ اگر آپ پمفلٹ کی طرف جائیں گے، اگر آپ نے پمفلٹس کو دیکھنا ہو، یا کتابوں، ایسی کتابیں جو غیر معیاری ہیں، یا ایسے خطبات، تقریریں جو عام بازاروں میں آپ سنتے ہیں، یا وہ لوگ جو مجمع کو خوش کرنے کے لیے، ایسے لوگ ہیں جو رلانے کے بھی لاکھوں روپیے لیتے ہیں۔ میں نے آپ کو کئی سیشنز میں بتایا ہے، آپ کسی بھی اہل تشیع سے پوچھ لیں، کرب و بلا پہ بھی ریٹ لگتا ہے، جو زیادہ رلائے گا وہ زیادہ پیسے کمائے گا۔ نعتوں میں یہی ہو گیا کہ ایسے نعت خواں بلائے جاتے ہیں جو زیادہ مست کر دیں مجمع کو۔ یعنی آپ خود دیکھو نا، دور نہ جائیں، جہاں آپ ہوتے ہیں وہیں حقیقت ہوتی ہے، اور اگر آپ میں تعصب نہ ہو، آپ ایک سین پرسنالٹی ہوں، قلب سلیم والے ہوں، تو آپ کو سچ تک پہنچنے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ تعصب ایک فلٹر ہے، ایک لیئر ہے، بغض ایک لیئر ہے، ایک رنگ ہے۔ تو نیلا رنگ آپ کو اگر پیلا نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی آرٹیفیشل لیئر آپ نے اوپر لگا دی ہے ہمارے دیکھنے میں، جس کو میں آپ کو اگلے دن مارننگ میں بتا رہا تھا کہ مینوپولیٹڈ ریالٹی، بورڈ ریالٹیز ہوتی ہیں، ہمارے ماحول سے ہمیں ملتی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں یہی ریالٹی ہے، جبکہ وہ ریالٹی نہیں ہوتی، وہ فیبریکیٹڈ ہوتی ہے۔ تو تحقیق ہی ایک راستہ ہے جس سے ہم اس طرف نکل سکتے ہیں۔ تو کربلا کا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ پہلا موڑ ہے جس سے مجھے ان شان آقا والابتر کی مکمل سمجھ آئی، کیونکہ میں قرآن پاک کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور قرآن نے مجھے دو معیارات بتائے ہیں، ایک انعام یافتہ کا ہے اور ایک مغضوبوں کا یا غضب یافتہ یا گمراہوں کا۔ وہ ایک ہی کیٹیگری ہے، اس کے دو شاخیں نکلتی ہیں، فریکوینسی ہے اس کے اندر۔ تو کسی بچے سے بھی اگر آپ پوچھیں کہ امام علی مقام اور یزید
ان دونوں میں سے انعام یافتہ کون ہے؟ تو اگر وہ بدبخت نہیں ہے، گمراہ نہیں ہو چکا، مغضوب نہیں ہو چکا، تو وہ آٹومیٹکلی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے نام پر انگلی رکھ دے گا، اپنا دل رکھ دے گا، اپنی روح رکھ دے گا اس پوائنٹ کے اوپر۔ تو میری چوائس امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ہے، اور میری چوائس بنی ہے قرآن و حدیث کی وجہ سے، چونکہ بہت ساری ایسی صحیح احادیث صرف سنیوں کی کتابوں سے، جو سیاہ ستہ ہے، اہل تشیع کے ہاں تو بہت کچھ ملتا ہے نا۔ چونکہ میں وہ نوجوان تھا اپنے خاندان میں جس نے سب سے پہلے یہ سوال کیا تھا کہ سیاہ ستہ میں اہل بیت سے مروی روایتیں کم کیوں ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا امام علی مقام امام حسین، امام حسن، بی بی فاطمہ، مولا علی اور دیگر ازواج مطہرات یا اہل بیت کے دیگر لوگ جو گھر کے لوگ تھے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کوئی تعلیم و تربیت نہیں دی؟ آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ایک بڑا کامن سا کہ میرے بچے، میرے گھر کے میرے بہن بھائی تو مجھے نہ جانتے ہوں، لیکن میرے بارے میں دیگر باتیں جو ہے نا وہ کی جا رہی ہوں۔ تو میں نے اس پہ بھی بڑی تحقیق کی، اور مجھے پتا ہے کہ اس پہ بھی بہت بڑی ڈنڈی ماری گئی ہے۔ اب یہ جو ڈنڈی ماری جاتی ہے، یہ اس کا تعلق ہوتا ہے وقت کے بادشاہوں کے ساتھ۔ آپ کو اگر اس دور کی سمجھ نہیں آ رہی کہ ڈنڈی کیسے ماری گئی ہوگی، تو موجودہ دور سے سچ کی تلاش کریں۔ مشرف صاحب کے دور میں جو کتابیں لکھی گئیں یا درسی کتب، پرویز الہی صاحب پنجاب میں تھے، تو آپ کو یاد ہوگا شروع یا آخر میں کہیں نہ کہیں اس دور کے وزیر اعلیٰ کا ذکر ہوتا ہے۔ چلیں اس سے پہلے شروع ہو جائیں۔ ضیاء الحق صاحب کے دور میں جب کتابیں لکھی گئیں، کالم لکھے گئے اخباروں میں، پروگرام آئے ٹی وی کے اوپر، تو ذوالفقار علی بھٹو شہید کو شہید کے درجے سے ڈاؤن گریڈ کر دیا گیا، اور اس دور کا انفلوئنس مرد مومن مرد حق ضیاء الحق، یہ ہمارا ایک نفسیاتی پس منظر ہے۔ اس پیٹرن کو سمجھیں گے تو بہت پیچھے جا کے بھی سمجھ جائیں گے۔ جو میں اکثر کہتا ہوں کہ اس دور کے یزید کو گالی دینا آسان ہے، اپنے دور میں بیٹھے ہوئے یزید کو تلاش کرنا بہت مشکل ہے، چونکہ اس میں جان کا خطرہ ہے۔ تو اس لیے سب سے آسان کام ہے فرعون جو گزر گیا اس کو گالیاں دو، نہ وہ سامنے آئے گا، نہ آپ کو جیل میں ڈالے گا، نہ آپ کو قربانی مانگے گا۔ سب سے آسان کام ہے ماضی کی طرف منہ کرو، تھوکتے رہو، لان تان کرتے رہو، گالیاں دیتے رہو، اور اپنے دور میں آنکھیں کھول کے مت دیکھو کہ موجودہ لمحے میں کون یزید ہے، کون فرعون ہے، کون ابن زیاد ہے۔ یہ انسان کی بدبختی ہے، وہ موجودہ لمحے کو ضائع کرنے کے 100 بہانے تلاش لیتا ہے، بڑے جواز ہیں اس کے پاس موجودہ لمحے کو ضائع کرنے کے لیے۔ تو آپ کو میں بتا رہا تھا کہ آج کے دور میں آپ یہ دیکھ لیں کہ حقیقتوں کو کس طرح مسخ کیا گیا۔ میڈیا آپ کے سامنے ہے، آپ کے سامنے مثالیں موجود ہیں۔ ضیاء الحق صاحب کے دور کا میں آپ کو بتا رہا ہوں چونکہ میں نے وہ دور دیکھا ہے۔ اس کے بعد نواز شریف بے نظیر یہ وقت آیا جس دور میں جیسی کتابیں لکھی گئیں یا اخبار، یا اس دور میں جو مشاعرے ہوتے تھے، یا اس دور میں جو قصیدہ گو حضرات قصائد لکھتے تھے، انہوں نے اس دور کے وقت کے بادشاہ کی تعریفیں کیں، اور پچھلے ادوار کے حقائق کو مسخ کر کے کتابیں بھی لکھی گئیں۔ اسی سے تو پروپیگنڈا ہوتا ہے۔ پھر ایک وقت آیا کہ مشرف صاحب کی حکومت آ گئی اکتوبر میں۔ مشرف صاحب نے بے نظیر اور نواز شریف دونوں کے حقائق کو کسی اور طریقے سے پیش کیا، اور مجھے یاد ہے اس دور کے ٹی وی کے پروگرام میڈیا آ گیا تھا، آپ نکال کے دیکھیں تو یوں لگتا تھا جیسے نواز شریف اور بے نظیر سے زیادہ پاکستان کا دشمن ہی کوئی نہیں۔ تو پھر آ کے نواز شریف صاحب کی حکومت بن گئی۔ تو جو پوائنٹ اس میں سے آپ نے لینا ہے کہ ایک اور آپ کو بات بتاتا ہوں، آپ 20ویں 21ویں صدی کے جو نوجوان ہیں، یہ بھی ریسنٹلی واقعہ ہوا ہمارا جنوبی وزیرستان اور شمالی وزیرستان کا، وہ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، ہماری مسجدوں میں دھماکے ہوئے، ہر روز دھماکے ہوتے رہے، یہاں اتنے نمازی شہید ہو گئے، امام بارگاہ میں دھماکہ ہو گیا، فلاں چرچ میں دھماکہ ہو گیا، مینا بازار میں دھماکہ ہو گیا، یہاں فلاں بازار میں ہو گیا۔ اللہ اکبر! آپ کو یاد ہوگا کتنے اوپر نیچے دھماکے تھے، اور بتایا یہ گیا اس کی ذمہ داری قبول کر رہے ہیں جی کالعدم تحریک طالبان پاکستان TTP، ہر دوسرے واقعے کی ذمہ داری وہ لے لیتے تھے۔ اب نہ تو میرے پاس تحقیق کے کوئی ذرائع ہیں ذاتی طور پر، تو ہم ٹی وی کے سامنے جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، اخباریں پڑھنے والے، یا ایک خاص دور میں انفلوئنسڈ لوگ، تو ہم نے وہی سٹانس لیا جو ہماری ریاست کا سٹانس تھا
آپ سمجھیں اس بات کو جو میں کہہ رہا ہوں. چونکہ ہم آج کے دور میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آج کے مہذب جدید ترین دور کی یہ نفسیات ہے جس میں اگرچہ ہر طرف سے تجزیہ ہو رہا ہوگا، مخالف میں بھی لوگ بول رہے ہوں گے چونکہ جمہوریت ہے، تو ایک ایسا دور جس میں نہ ٹی وی نہ ریڈیو، تو گھوڑوں پہ یا اونٹوں پہ بیٹھ کے لوگ جاتے تھے اور سینہ بسینہ باتیں چلتی تھی. تو کربلا جب ہمارے پاس پہنچا ہوگا تو راستے میں کہانی کافی زیادہ بدل گئی ہوگی، اور عین ممکن ہے کہ بہت سارے سچ کو اس لیے چھپایا گیا ہو، جو کہ کامن سینس ہے، کہ حکومت بہرحال امویوں کی تھی، امیہ کی تھی. تو جن کی حکومت میں یہ واقعہ پیش آتا ہے وہ اس کو پولیٹیکل لاس میں نہیں لے جا سکتے. انہیں پتہ ہے کہ ایک واقعہ ہو گیا ہے اور یہ واقعہ ان کی حکومت کو لے ڈوبے گا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ کرب و بلا کے واقعے کے بعد ہی امویوں کی حکومت کا بیڑا غرق ہوا. ان کی حکومت شاید بہت طویل عرصہ چلتی رہتی مکمل طور پر، لیکن کربلا کے واقعے کے بعد ان کی حکومت کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئیں. یہ بھی سچے واقعات ہیں تاریخ کے مستند. تو اگر آپ نے یہ خلافت عباسیہ یا امویہ ان کی تاریخ پڑھی ہو، تو جب بنو عباس چونکہ ویٹنگ لسٹ میں لگے ہوئے تھے، تو کربلا کا جب واقعہ ہو گیا تو اس دوران پھر جب تحریک شروع ہوئی تو عباسیوں نے کربلا کے واقعے کو اتنا زیادہ پروموٹ کیا، اور جب کوئی چیز پولیٹیکل بینیفٹس کے لیے پروموٹ کی جاتی ہے تو اس میں مبالغہ آ جاتا ہے، اور جہاں پہ تحقیق نہیں آتی وہاں پہ مبالغہ اور مغالطہ چل جاتا ہے. اور جب وہ مبالغہ اور مغالطہ ایک طویل عرصہ 100-200 سال تک چلتا رہتا ہے، تو چونکہ اس سے پہلے والی کتابیں یا ذرائع ختم ہو جاتے ہیں اور وہ رہ جاتے ہیں جو موجود ہوتے ہیں، لہٰذا آنے والے دور میں یہی لگتا ہے کہ شاید یہی ایک سچا واقعہ تھا. یہ میں آپ کو ایک طالب علم کی حیثیت سے بتا رہا ہوں کہ ایک تحقیق کا منہاج کیا ہوتا ہے. چونکہ ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ تو نہیں ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب، جیسے وحی نازل ہو جاتی تھی تو بتا دیا جاتا تھا کہ فلاں کے دل میں یہ ہے یا فلاں یہ بات کر رہا ہے. کرب بلا میں غزوہ بدر میں مدد ہو گئی، بیت رضوان کے حوالے سے دیکھ لیں، آیتیں نازل ہو رہی تھیں، بہت ساری چیزوں پہ سہولت بھی تھی، فرشتے اترتے تھے. تو ہم چونکہ عام طالب علم ہیں اور ہمارے سامنے جو لائبریریوں میں کتابیں ہیں ایم فل پی ایچ ڈی لیول کی، ان میں کافی حد تک تقسیم ہو گئی. تو اگر آپ نے کربلا کو سمجھنا ہے تو پھر آپ کو موجودہ دور میں انسان کی نفسیات، مسلمانوں کی نفسیات، دا پولیٹکس آف پاور، اس کو سمجھنا پڑے گا. ایران اور عراق آپس میں کیوں لڑے؟ پاکستان کی فضائیہ ہمارے جہاز اڑے شمالی وزیرستان میں، کیوں ہم نے حملہ کیا؟ چونکہ ہمارے آرمی پبلک سکول اے پی ایس پشاور میں انہوں نے ہمارے بچوں کو قتل کر دیا. وہ بچے ہمارے جو شہید ہوئے، معصوم، جن کو کولیٹرل ڈیمیج کہا گیا، تو پوری قوم نے کہا کہ ان کو مارے. دراصل قوم نے ان کو مارنے کا کہا جن کے بارے میں یہ طے تھا یا ہمیں یہ ثبوت دیے گئے کہ ان لوگوں نے یہ واقعہ کیا. تو کس کا دل نہیں کرے گا کہ وہ اپنے بچوں کے خون کا بدلہ لے؟ یہ عام بات نہیں ہے، اس بات کو اسٹوڈنٹس کی طرح سمجھیں. ہم ایک ریاست میں اس کا حصہ ہیں، ایک وطن عزیز پاکستان کا حصہ ہیں. ہمیں بتانے والے علماء کرام، ائمہ کرام، پیران کرام، ہمارے پروفیسر حضرات، میڈیا والے، ہمارے دور میں بولنے والے، وہ ہمیں بتا رہے ہیں، اور سب نے دن رات ہمیں بتایا کہ جی ہمارے ملک میں دھماکے ٹی ٹی پی نے کیے. اگرچہ اس میں کئی لوگوں نے طالبان کو بھی مسخ کرنے کی کوشش کی، ان کا الگ مسئلہ ہے، ان کو تو اسلام سے ہی دشمنی ہے، اللہ واسطے کا بیر ہے ان کو. اور آپ کو یاد ہوگا میں پچھلے 9-10 سالوں سے میں نے ہمیشہ اس حوالے سے، جہاد کے حوالے سے کھل کے میں نے بات کی ہے. میں نے کبھی 2 نمبری اس طریقے سے نہیں لفظوں میں کی کہ نہیں بس یہ ہونا چاہیے اور وہ ہونا چاہیے. نہیں، ایک چیز سچ ہے، مسلمان جہاد کے بغیر چل ہی نہیں سکتا، ایک حقیقت ہے. آپ اس کو چھپائیں گے تو انگریز آپ سے زیادہ جانتے ہیں کہ آپ 2 نمبری کر رہے ہیں، آپ منافقت کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو حلیم پیش کرنا چاہتے ہیں، حلیم بنا کر عاجزی کے ساتھ. دے نو اٹ. حقیقت انہیں بھی پتہ ہے کہ ہمارا قرآن بالکل واضح طور پر کہتا ہے کہ جو انٹروڈر ہوگا، جو جارے ہوگا، اس کا مقابلہ کرنا ہے سختی کے ساتھ، اس کا ہاتھ روکنا پڑے گا. اسلام میں شب خون نہیں ہے کہ آپ ایسے ہی جا کے پیسفل لوگوں پہ چڑھائی کر دو. اسلام ڈیفنس کی بات کرتا ہے. اگر کسی کو یہ شک ہو یا وہم ہو کہ آپ کو وہ طاقت کے زور پر اپنا غلام بنا لے گا تو اس کا شک نکال دو.
اور اگر کمزور ہو تو ہجرت کر جاؤ۔ اسلام میں تو واضح طور پر اشارے ہیں۔ تو کرب و بلا اتنا سنگین واقعہ ہے مسلمانوں کی تاریخ میں، اور مسلمانوں کے ہاتھوں یہ واقعہ پیش آیا، یعنی ان کے ہاتھوں جو بظاہر کلمہ گو تھے۔ اور یہ اتنا بڑا ظلم و ستم کا واقعہ ہے، یعنی یزید کو ظالم اگر آپ نہ بھی سمجھیں تو آنے والا وقت جو ہے وہ یزید کے ظلم کو مزید ابھارے گا۔ آج تک اس نے یہ کیا، وقت نے یزید کو ذرا بھی پروموٹ نہیں ہونے دیا، اور جب کوئی ذرا بھی پروموٹ نہیں ہوتا تو وہ اس لپیٹ میں آ چکا ہوتا ہے، ان شانئک ھو الابتر، اس کا ذکر ختم ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، ذکر اسی کا ختم ہوگا جو فذکرونی کی اپوزٹ سائڈ پہ چل رہا ہے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ہر دوسرے بچے کا نام ہے حسین، یا کسی کے نام کا حصہ ہے۔ میرے نام کا حصہ بھی ہے حسین، میں تو خیر ان کا بچہ ہوں، اس آل میں سے ہوں، کام سا سید ہوں، لیکن میرا تعلق، میری نسبت اس گھرانے کے ساتھ ہے۔ اور میں بڑے بڑے نیک بزرگوں کو جانتا ہوں، میں اپنی زندگی کے انکشافات آپ کے سامنے بہت کم رکھتا ہوں، لیکن یہ بات یقین سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ کربلا آل رسول کے خلاف ایک گھناؤنی سازش ہے۔ کربلا میں طاقت، قوت اور اختیار کے ساتھ یہ سوچا گیا کہ شاید ہم ان چند یہ جو پاک تن ہیں ان کو شہید کر دیں گے تو یہ قصہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ یزید کی نسل مٹ گئی، حسین کی نسل آپ کو ہر خطے میں نظر آتی ہے۔ حسین کا پھیلاؤ دنیا کے ہر ملک میں دکھائی دیتا ہے، ہر مسجد میں، ہر مدرسے میں، اور ہر قلب سلیم والا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے تو اس کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، اس کی ریش مبارک، داڑھی مبارک گیلی ہو جاتی ہے۔ آپ مولانا طارق جمیل صاحب سے مولوی اسحاق صاحب تک چلے جائیں، ہر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے مودودی صاحب کی طرف آ جائیں، جماعت اسلامی سے آپ شروع ہو جائیں، تبلیغی جماعت تک چلے جائیں، ہر قلب سلیم والا، وہ خواہ اہل حدیث ہو، اسے پتہ ہے کہ کربلا میں ظلم ہوا ہے، ظلم سے کوئی انکار نہیں کرتا۔ لیکن جس کے ڈی این اے میں کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی یزید کا کوئی سپرم آ گیا، نظریاتی ڈی این اے اس کا آ گیا ہو یا جسمانی ڈی این اے کہیں سے یزید کا آ گیا ہو، تو اس کو مکمل حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنے دادے کا نام روشن کرنے کی جتنی مرضی کوشش کر لے، اس کو تو ہم نہیں روک سکتے۔ ہاں یہ ضرور کہہ سکتے ہیں ان شانئک ھو الابتر کی آڑ میں کہ آپ اگر اس کا نام رکھیں گے آپ کا نام بھی مٹ جائے گا، آپ اگر اس کے ذکر میں تعریف کا کوئی پہلو شامل کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کا نام ڈوب جائے گا۔ جنہوں نے پہلے کوشش کی ان کا ڈوب گیا، آپ بھی کوشش کر دیکھیں، ہو سکتا ہے آپ کا نام جو ہے وہ بچ جائے۔ ایسا ہوا نہیں کبھی، نہ ایسا ہوگا۔ تو میں اس لیے ایسے واقعات کو نہیں چھیڑتا کہ مجھے نام بھی لینا پڑے۔ جس کو تاریخ رد کر دیتی ہے، جس کو ملائکہ رد کر دیتے ہیں، جس کا ذکر مردود ہو جاتا ہے، جو مسترد ہو جاتا ہے، حقیقی مردود وہی ہوتا ہے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اتنے عظیم انعام یافتہ ہیں کہ آپ کا ذکر طاقت، سیاسی طاقت کے غلبے میں دبانے کی کوشش کی گئی، اگرچہ اس میں مبالغے بھی ہوئے، مغالطے بھی ہوئے، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ غلو کی طرف چلی گئیں، لیکن اس کے باوجود امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا ذکر آن اٹس اون فلٹر ہو کے ہمارے پاس پہنچتا رہا ہے۔ یہ کربلا کے اندر ایک بڑی جان ہے کہ کربلا کے واقعے کو مبالغے سے بھی لوگوں نے ختم کرنے کی کوشش کی، مغالطے سے بھی، بغض کے ساتھ بھی اس کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ واقعہ نسل در نسل پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ تو غریب و سادہ اور رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ اسلامک کیلنڈر جو ہے ہمارا، ذی الحج آخری مہینہ ہے، محرم پہلا مہینہ ہے۔ ذی الحج حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی سے جڑا ہے، اور محرم امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جڑ گیا ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام تک اسلام کی قربانیاں پھیلتی جا رہی ہیں۔ نہ
اسماعیل علیہ السلام کا ذکر مٹ سکا، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کے ذکر کو، فضائل کو مٹانے کے لیے جوس نے بڑی کوشش کی۔ اس کے مقابلے میں اسحاق علیہ السلام کو، حالانکہ بھائی ہیں دونوں، لیکن لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ کسی طریقے سے اسماعیل علیہ السلام کے ذکر کو ختم کر دیا جائے۔ بہت سارے وہ واقعات جو اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ تھے اس کو اسحاق علیہ السلام کے ساتھ جوڑ کر پیش کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو جہاں جہاں ان کی طاقت ہے وہاں وہاں وہ ایسے واقعات کو پیش کرنے میں کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے، لیکن تاریخ ریسرچ ہوئی اور وہ سارے واقعات اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ہی۔ تو اسماعیل علیہ السلام کی جو قربانی تھی ایک فرما بردار بیٹے کی حیثیت سے، یہودیوں نے بڑی کوشش کی اس کو چھپانے کی، وہ چھپا نہیں سکے۔ وہ قربانی بھی آج تک زندہ ہے عید قرباں کی شکل میں۔ محرم امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جڑ گیا ہوا ہے۔ جنہوں نے اس کو جدا کرنے کی کوشش کی وہ جدا ہو جائیں گے، ان کا اسلام سے ہی تعلق آہستہ آہستہ مٹا دیا جائے گا۔ میں نے یہی دیکھا ہے۔ تو اس لیے میں اپنی کربلا کے حوالے سے صرف چوائس بتاتا ہوں کہ میں حسینی ہوں، میرے پرخ حسینی تھے، میری نسلیں حسینی رہیں گی، میرے اساتذہ کرام حسینی تھے، واسف باصفا حسینی تھے، میں حسینی ہوں، میرے طلبہ و طالبات حسینی رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ چونکہ صحیح بخاری کی بڑی مستند احادیث ہیں محبت کے حوالے سے، جس سے انسان کی محبت ہوتی ہے اسی کے ساتھ حشر ہوتا ہے، جس کے ساتھ آپ کی نسبت ہوتی ہے آپ کی عاقبت بھی اسی کے ساتھ جڑ جاتی ہے۔ تو مجھے مولانا طارق جمیل صاحب کے الفاظ بڑے اچھے لگتے ہیں کہ، اور مولوی اسحاق صاحب نے بھی کہا کہ میری نسبت، میرا انتخاب اہل بیت ہے۔ طاہر القادری صاحب تو اپنے آپ کو سگے فاطمہ کہتے ہیں کہ میں تو اس گلی کا کتا ہوں۔ تو جتنے بھی لوگ، حالانکہ پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری، آپ اندازہ لگائیں کہ ہر وہ بندہ جو قلب سلیم والا ہے، جس کے اندر بغض نہیں ہے، تعصب نہیں ہے، جو قرآن اور حدیث کو بغیر کسی تعصب کے پڑھتا ہے، آخر کار وہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی عظمت کے سامنے اپنا سر جھکا دیتا ہے۔ اس کے پاس اور کوئی آپشن نہیں۔ لیکن میں آپ کو بڑے یقین سے کہہ رہا ہوں، جتنے لوگوں نے کربلا کو مسخ کرنے کی کوشش کی ہے، آپ ان کی تاریخ پڑھیں، وہ بدتمیز لوگ ہیں، بے ادب لوگ ہیں۔ ان کے گھروں میں جا کے ان کی ماؤں سے انٹرویو کر دیکھیں، وہ کہے گا یہ بڑا بدتمیز ہے بچپن سے ہی۔ خود سر ہوں گے، مغرور ہوں گے، محروم لوگ ہوں گے، نفسیاتی سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز کا شکار ہوں گے۔ سائیکاٹرسٹ کو دکھایا جانا چاہیے ایسے لوگوں کو محراب و منبر سے دور کر دینا چاہیے۔ لیکن کمزوری بادشاہوں کی یہ رہی کہ اپنے ووٹوں کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے ایسے لوگوں کو بھی برداشت کیا۔ امت مسلمہ کی بھی بدبختی یہ رہی کہ اپنی نسبتوں کی کمزوریوں کی وجہ سے بہت سارے ایسے لوگوں کو اس لیے ناسبیوں کو، رافضیوں کو، خارجیوں کو برداشت کیا کہ بھائی وہ کسی نہ کسی حوالے سے ہمارے مسلک کے اوپر چوٹ آئے گی۔ ورنہ اگر اہل تشیع یہ ارادہ کر لیتے کہ ہر اس انسان کو جو صحابہ کرام کو گالیاں دیتا ہے اسے کلی طور پر بے دخل کر دیا جائے گا۔ اکا دکا لوگ کہتے رہتے ہیں۔ ہمارے ہاں نوجوانوں کو کنفیوز رکھا گیا ہے، جو میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا کہ مبالغہ بھی ہے اور مغالطہ بھی ہے، وہمہ بھی ہے، لوگوں نے تکفیر بھی کی ہے، لوگوں نے حقائق کو مسخ بھی کیا ہے۔ یہ ساری باتیں سچ ہیں، میں نے پہلے آپ کو اقرار کیا شروع میں۔ اور ان تمام پارٹیوں نے جنہوں نے مبالغہ کیا یا واقعے کو بالکل سرے سے تسلیم کرنے سے انکار کیا، دونوں پارٹیوں نے اسلام کے نقصان پہنچائے ہیں۔ جو میں ہر سیشن میں آپ کو کہتا ہوں کہ افراط و تفرید سے بچیں۔ دونوں انتہاؤں پہ جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا، وہ ہر تحریک کی کاز کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ کسی کی محبت میں آپ کو اندھا ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام علی وجہ البصیرت کی بات کرتا ہے۔ اسلام محبت سے انکار نہیں کرتا، شدید محبت کی بات کرتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ آنکھیں کھول کے، کان کھول کے محبت کی جائے۔ تو جب ہم کسی کی عقیدت میں اندھے ہوتے ہیں تو پتہ پھر کیا ہوتا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، اور آج آپ کو ایک نیا پوائنٹ بھی دوں گا۔ ہمارے ہاں بحثیں یہ شروع ہوئی کہ یا علی مدد کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے، اور نوجوان بڑی جلدی کنفیوز ہو جاتے ہیں اس طرح کی بحثوں سے۔ مجھ سے بھی اکثر سوال کرتے ہیں نجی لیول پر کہ بھائی جان یا علی مدد کہنا چاہیے یا نہیں۔ تو میں ان کو اکثر کہتا ہوں کہ میرا جو نقطہ نظر ہے اس کو اگر لے لو گے سکون آ جائے گا۔ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر میں یا اللہ مدد بھی کہوں تو کون سی مدد نازل ہوتی ہے، اس کو لکھیں اپنے پاس اور اس پہ تحقیق کریں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میں اگر صرف یا اللہ مدد بھی کہوں تو کیا فرق پڑ رہا ہے؟ میں کہتا ہوں المدد غوث پاک تو کیا فرق پڑ رہا ہے؟ میں کہوں گا یا علی مدد تو کیا فرق پڑ رہا ہے؟ امت مسلمہ نعرے لگانے سے کیا زوال سے نکل سکتی ہے؟
خندق جب کھودی گئی تھی تو یا اللہ مدد کا نعرہ تو نہیں لگایا گیا تھا، خندق کھودی گئی تھی۔ ہاں، خندق جب آپ کھود لیں، اف یو آر ویل پریپیئرڈ، تو پھر آپ اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ ایک سادہ سا فلسفہ جو میں زندگی میں، چونکہ جب آپ نوجوان ہوتے ہیں تو آپ کنفیوز کر دیے جاتے ہیں، آپ کو ایسے مسائل پہ الجھا دیا جاتا ہے جو دراصل ہمارے مسائل تھے ہی نہیں، ہمارے مسائل ہی نہیں وہ۔ ہمارا مسئلہ غربت، مہنگائی، بے روزگاری، جہالت، امت مسلمہ کا مجموعی زوال، تعلیم میں ہم بالکل پست سطح پہ چلے گئے، طبی سہولیات میں نیچے چلے گئے، کوئی سائنٹیفک ڈیولپمنٹ ہماری نہیں ہو رہی، صفائی ستھرائی کا انتظام نہیں ہے، پانی کے ذخائر ہمارے پاس ختم ہوتے جا رہے ہیں، ہم ہر لحاظ سے مغلوب ہو گئے ہیں۔ یہ پچھلے کچھ دنوں سے میں جذباتیت دیکھ رہا ہوں طالبان کے حوالے سے کہ آخر کار امریکہ کو منہ کی کھانی پڑی۔ افغانستان کی ایک الگ ہسٹری ہے، میں اس پہ بالعموم بات نہیں کرتا، لیکن جب تک انہوں نے چاہا وہ یہاں پہ رہے، بس یہ اشارہ کروں گا۔ جب انہوں نے چاہا کہ اب ہم واپس چلے جائیں تو پھر جو مرضی کہانی بنا لیں۔ میں طالبان کے جذبے کو بالکل انڈر ایسٹیمیٹ کبھی بھی نہیں کرتا۔ میں نے ہمیشہ مجاہدین کا ساتھ دیا، کیونکہ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں اور جانتا ہوں کہ مجاہدین جو اسلام کی محبت میں تڑپتے ہیں وہ اسلام کے محسن ہیں۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ان مجاہدین کے سردار ہیں، امیر المجاہدین۔ چونکہ کربلا کا واقعہ کوئی خاندانوں کا واقعہ نہیں ہے، یہ نظریات کی بات ہے۔ آپ کے سامنے دو ہی نظریات ہیں، امت مسلمہ جو جدید دور کی امت مسلمہ ہے، ہم لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے سامنے دو ہی نظریات ہیں، حسینی نظریات اور یزیدی نظریات۔ آپ کی چوائس کیا ہے؟ ہر وہ بندہ جس کا حسینی نظریہ ہے، میں اس کے ساتھ ہوں، اس کا مسلک کوئی بھی ہو۔ اگر وہ حسین کو مانتا ہے، میں اس کو جانتا ہوں، اور اگر کوئی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو نہیں مانتا، نہیں جانتا، میں اس کو نہیں جانتا۔ اور میرا ایمان ہے کہ اللہ کے ملائکہ اور اللہ اس کو نہیں جانتے۔ وہ مغضوب لوگ ہو چکے ہیں، چونکہ ہم نے صرف انعام یافتہ کو فالو کرنا ہے، ان کی اتباع میں نکلنا ہے۔ تو اس لیے کرب و بلا کا واقعہ نظریات کے اختلاف کا واقعہ ہے۔ آپ نے اللہ کے نظام میں حکومت کس طریقے سے لے کے چلنی ہے۔ تو مسلمان حکمران ہو، لیکن اگر وہ ظالم ہو جاتا ہے تو اس کا نظریہ مظلوم نہیں رہا، اور جس کا نظریہ ظالم ہو گیا اس کا نظریہ یزید سے جا کے مل گیا۔ لہٰذا کوئی ریاست ہو، کوئی حکومت ہو، کوئی بندہ ہو، کوئی چودھری وڈیرا شاہ جی ہوں، ہر وہ انسان جو ظالم ہے اس کا تعلق کہیں نہ کہیں سے یزید کے ساتھ جا کے جڑ جائے گا، اور ہر وہ انسان جو مظلوم ہے اس کی نسبت کہیں نہ کہیں سے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جا کے جڑ جائے گی۔ یہ بات میں کر سکتا ہوں چونکہ یہ کہنا میرا حق تھا، فرض تھا، اس لیے آپ کو میں نے نچوڑ بتا دیا۔ آپ علماء کرام جو مستند ہیں ان کو سنا کریں، یہ جو پمفلٹ ہیں ان کو چھوڑ دیں فار گاڈ سیک۔ فدق میں کیا ہوا تھا، لوگوں نے اس واقعے کو بھی بڑا عجیب و غریب رنگ دے کے پیش کیا ہے۔ وہ ناصبی ہوں، رافضی ہوں، کسی نے بالکل اس کا سرے سے انکار کر دیا، اور کسی نے اس طرح پیش کیا بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کو جیسے وہ برصغیر کی معاذ اللہ کوئی عام سی خاتون تھیں۔ اللہ اکبر۔ میں نے آپ کو بتایا کہ لوگوں نے، افراط و تفریط والے لوگوں نے اسلام کے ساتھ، کربلا کے واقعے کے ساتھ بڑی زیادتی کی۔ انہی لوگوں کی وجہ سے صحابہ اکرام کو گالیاں پڑی ہیں، انہی لوگوں کی وجہ سے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو گالیاں پڑی ہیں، انہی لوگوں کی وجہ سے اہل بیت اطہار علیہم السلام اجمعین کے جو ڈیو رائٹس تھے، جو مقام اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا تھا، انہی لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے نوجوانوں کی کثیر تعداد اس اصلی پیغام کو بھی نہیں سمجھ پاتی، کیونکہ وہ نیچے جو ڈسٹ اڑ رہی ہے وہ اسی ڈسٹ میں گم ہو جاتے ہیں نوجوان، اور جوانی میں بالعموم تحقیق کا موڈ نہیں ہوتا۔ زیادہ تر لڑکپن میں نے آپ کو شروع میں جو انٹرو کیا تھا اس لیے کہ اس کی ضرورت تھی کہ شروع میں انسان جو سنتا ہے اس کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ تو کالجز میں اکثر بحث ہو رہی ہوتی ہے، جو مولوی صاحب نے کہہ دیا، ذاکر صاحب نے کہہ دیا، اس پوائنٹ کو پکڑا اور اس پہ بات شروع ہوگی۔ اب اللہ ماشاء اللہ سوشل میڈیا ہے، یہاں پہ تو ہر دوسرا بندہ جس نے پروفائل بنا لیا وہ پروفیسر ڈاکٹر بنا ہوا ہے۔ میں تو ہوں جاہل آدمی، تو اس لیے میں کربلا کے بارے میں بات نہ ہی کروں تو زیادہ بہتر ہے، چونکہ اتنے پڑھے لکھے لوگ یوٹیوب پہ ویڈیوز وائرل کروا بیٹھے ہیں جن کو تحقیق کی ابجد کا نہیں پتہ۔ انہوں نے تحقیقی رسالے لکھ لیے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ دلیل کیا ہے، دلیل دی کیسے جاتی ہے۔
تو نوجوان تحقیق کے خوگر ہو جائیں، بس میرا یہ ایک نقطہ نظر ہے۔ جب آپ تحقیق کی طرف آ جائیں گے، اور میں آپ کو ایک اور آسان فارمولہ میں نے رمضان میں بھی بتایا تھا، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، 25-30 سورۃ الفرقان آیت نمبر 30۔ جب آپ اللہ کے نور کی طرف آ جائیں گے، قرآن کی طرف، آپ کو شفا مل جائے گی، ہدایت مل جائے گی، آپ کے اوپر رحمتیں نازل ہوں گی۔ جب آپ قلب سلیم والے ہو جائیں گے، متقی ہیں آپ، قلب سلیم تک پہنچ جائیں گے، نفس مطمئنہ کی راہ پر آپ چل پڑیں گے، تو آپ کو خود بخود سمجھ آ جائے گی کربلا ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، اور کربلا میں امام علی مقام، امام حسین علیہ السلام کا مقام کیا تھا، اہل بیت اطہار علیہ السلام اجمعین کا مقام کیا ہے۔ چونکہ یہ وہی بزرگ ہیں جن کے پاس ہم جا رہے ہیں، اور جنت کے نوجوانوں کے سرداروں کے پاس ہم نے جانا ہے، ان بزرگوں کے پاس ہم نے جانا ہے۔ تو پھر انسان گالیاں نہیں دیتا، پھر انسان ڈنڈی نہیں مارتا، پھر انسان کو پتہ ہے کہ عزت کس کو کہتے ہیں، پھر انسان سمجھتا ہے کہ ان شانیہ کا حول ابتر دراصل کیا ہے۔ پھر وہ اہل بیت اطہار علیہم السلام اجمعین کا جب ذکر کرتا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ مولوی ساق صاحب کے الفاظ یہ مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں کہ کربلا ابھی جاری ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ ان کا لہجہ پنجابی ایکسنٹ میں وہ بات کرتے ہیں، بظاہر لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ بڑا سخت لہجہ ہے، لیکن ان کی باتیں بڑی پیاری ہوتی تھیں، اللہ کریم ان کے درجات بلند فرمائے۔ فرمایا کرتے تھے کہ حسین اس وقت بھی مظلوم تھا اور حسین آج بھی مظلوم ہے۔ تو اہل بیت اطہار علیہ السلام اجمعین کے مقام و مرتبہ کو گرانے والے گر گئے، اور گرے ہوئے لوگوں نے ان کے مقام و مرتبہ کو گرانے کی کوشش کی، پست لوگوں نے ان بلند و بالا ہستیوں کے ذکر کو مجروح کرنے کی بڑی کوشش کی۔ ہر دور میں وہ اموی ہوں، عباسی ہوں، بڑے ظلم و ستم ہوئے، لیکن سادات آج بھی موجود ہیں، اور اس وقت بھی ایک سید آپ سے مخاطب ہے۔ سادات اللہ تعالیٰ کا ایک خاص الخاص کرم ہوا اس خانوادہ کے اوپر۔ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی یہ جو اولاد ہے، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی اولاد، یہ سلسلہ پھیلتا چلا گیا، پوری دنیا میں اس وقت آپ کو وہ سادات کا سلسلہ نظر آتا ہے ہر جگہ پہ۔ اور ہمارے دیوبندی ہوں، ہمارے بریلوی ہوں، ہمارے اہل حدیث ہوں، پاکستان کے اندر، عراق میں، ترکی میں، مصر میں، کہیں بھی آپ چلے جائیں، جمہور مسلمانوں کی جو اکثریت ہے قلب سلیم والی، وہ سادات کا احترام کرتی ہے، وہ اہل بیت سے پیار کرتی ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ نجات ہی یہی ہے، انہیں پتہ ہے کہ جدید دور میں نوح کا بیڑا ہی اہل بیت ہے، جو اس بیڑے میں بیٹھ جائے گا وہ پار لگ جائے گا۔ اب اہل بیت اطہار علیہم السلام اجمعین سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ میں اکثر لائیو سیشنز میں وہی بات کرتا رہتا ہوں۔ قرآن کو پڑھیں ترجمے کے ساتھ، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو ہر قسم کے مرض سے دور کریں، چونکہ جب آپ کے قلوب میں مرض نہیں رہے گا، دل آپ کا سلیم ہو جائے گا، سلیم و طبع، تو پھر آپ کے اوپر سچ آشکار ہوگا، آپ کی طبیعت میں بیماریاں نہیں ہوں گی، تو آپ کو سب کچھ اچھا لگے گا، پھر آپ مبالغے سے بھی بچ جائیں گے، پھر آپ شعراء کے شعروں کو پڑھ کے ایز اے شعر تو لذت لے لیں گے، لیکن آپ اس واقعے کو تاریخ کا واقعہ نہیں بنائیں گے، اور نہ ہی آپ کسی متعصب انسان کے تعصب کے دائروں میں گھومنا شروع کر دیں گے۔ بہت ساری دعائیں آپ کے دل کی، آپ کی روح کی، آپ کے نفس کی صحت کے لیے۔ اللہ کریم اپنے علم کے حساب سے ہماری جانب سے، ہمارے والدین کی جانب سے درود و سلام بھیجے، اور ہم بھی بھیجتے ہیں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام پر، آپ کے آباء و اجداد پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور آپ کی آل پر، اللہ کے علم کے حساب سے درود و سلام۔ فاروق شاہ کی چوائس، مٹھو شاہ کی چوائس حسین ہے، بے جی کا مٹھو حسینی ہے، علی وجہ البصیرت حسینی ہو، تحقیق کے بعد حسینی ہو، صرف اس لیے نہیں کہ ایک سید ہوں، اس لیے میں نے اس واقعے کو بڑا کھنگالا ہے، میں نے اس واقعے کو ہر لحاظ سے پرکھا ہے، وہ مستند کتابیں ہوں، تفکر ہو، میرا وہ جو پیٹرن کا سسٹم ہے میں نے وہ ملایا ہے۔ میں آپ کو بڑے یقین سے کہہ رہا، حسینی نظریات فلاح کے نظریات ہیں، بقا کے نظریات ہیں، نجات کے نظریات ہیں، یہ ہماری ترقی کے نظریات ہیں، یہ مسلمانوں کی خود مختاری، خوشحالی اور استحکام کے نظریات ہیں۔ اور یزیدی نظریات اگرچہ اسلام کے پیکر میں ہی کیوں نہ قید کر دیے جائیں، وہ اسلام کا زوال ہے،
وہ اسلام کی فرقہ واریت ہے، وہ اسلام کا ذوف ہے، وہ ایمان کے اندر ظلم کو شامل کرنے والی بات ہے، وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والی بات ہے، وہ اپنی نسلوں پر ظلم کرنے والی بات ہے۔ تو اللہ کریم مجھے اور آپ کو حسین کے ساتھ جوڑ کر رکھے، کیونکہ جو حسین کے ساتھ جڑے گا وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے گا، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ گیا بے شک وہی مفلحون ہے، وہی فلاح پا گیا۔ جس نے اپنی نسبت یزید کے ساتھ جوڑ دی وہ مارا گیا۔ یہ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ تو میں اس لیے اس سے زیادہ یزید کا ذکر نہیں کرتا، کیونکہ میرے پاس اہل بیت اطہار علیہم السلام اجمعین کے بڑے اچھے اچھے اذکار موجود ہیں۔ میں تو ابھی تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کے ذکر سے آگے نہیں بڑھ سکا، من ٹھار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹھاس کا حق ادا نہیں کر سکا۔ تو میرے پاس اتنا فالتو وقت ہی نہیں ہے کہ میں وقت کے ظالموں کا ذکر کروں۔ جو ظالم ہے جہاں ہے وہ ملعون ہے، وہ مردود ہے، وہ فاسق ہے، اس کا ذکر مٹ چکا ہے، اس کے آباء و اجداد کا، اس کی نسلوں کا، جہاں بھی جس نے جس طرح کیا کام۔ یاد رکھیے اپنے قلب کے اوپر نظر رکھیں، صحت مند لوگوں کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں۔ اگر آپ نفسیاتی طور پر بیمار ہوئے اور آپ کو اللہ نے کوئی عہدہ دے دیا، آپ نفسیاتی طور پر بیمار ہوئے اور آپ کو محراب و منبر مل گیا، آپ نفسیاتی طور پر بیمار ہوئے اور آپ کے ہاتھ میں قلم آ گیا، آپ نفسیاتی طور پر بیمار ہوئے اور آپ کے ہاتھ میں تلوار آ گئی، تو آپ اسلام کا نقصان کریں گے۔ تو آپ کو کسی سائیکیٹرسٹ کو دکھانے کی ضرورت ہے۔ انفارچونیٹلی ہمارے برصغیر پاک و ہند میں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں نفسیاتی عوارض کچھ زیادہ ہی موجود ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ جب ڈالر یا پاؤنڈ یا درہم لگتے ہیں نا پیچھے پراکسی وار، تو پھر بیماریاں کچھ اور ہی طرح پھیل جاتی ہیں۔ تو لوگوں نے بڑی کوشش کی یزید کو بادشاہ بنانے کی اور امیر المومنین بنانے کی، لیکن وہ امیر الکاذبین بن گیا، امیر المغضوبین بن گیا، وہ امیر الظالمین بن گیا۔ اور سید الشہداء امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو قوت و جبروت کے ساتھ، پاور آف پولیٹکس کے ساتھ، پاور آف سٹیٹس کے ساتھ لوگوں نے دبانے کی کوشش کی، وہ خود قبروں میں دب گئے۔ حسین آج بھی زندہ ہے، کیونکہ یہ جو قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ تو کربلا آج بھی جاری ہے۔ آپ کو آج کے دور میں مظلوم کا ساتھ دینا ہے، اس مظلوم کا جو حق پر ہے۔ قرآن کو کھولیں، یہ جتنے بھی 1400 سال سے امت مسلمہ میں ایسے موضوعات ہیں جن کی وجہ سے ہم تقسیم ہو چکے ہیں، ان موضوعات سے پرہیز کریں، اجتناب کریں، کیونکہ جن کے دماغ میں کیڑا ہے، خواہ وہ بزنس کا ہی کیڑا کیوں نہ ہو کہ میرا کانٹینٹ کسی طریقے سے وائرل ہو جائے، اس نے آج سوشل میڈیا کے دور میں بھی انہی واقعات کو پکڑا ہوا ہے۔ اٹس ناٹ ہیلپنگ اسلام، اٹس ڈسٹرائنگ اسلام۔ میں نے آپ کو ایک بنیادی نظریہ بتا دیا، حسین۔ آپ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے نظریے کو لے کر چل پڑیں، کامیابی آپ کا مقدر ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو سرخرو کرے، اور ضرور کرے گا انشاءاللہ، چونکہ کل جاء الحق کا وزاحق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اور اگر آپ اجازت دیں ترجمہ تو آپ سب کو پتہ ہے، حق آ گیا باطل چلا گیا، اور بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا، دبنا ہی تھا، جانا ہی تھا۔ تو لاڈ کا ترجمہ یہ ہے کہ جس قلب میں حسین آ جاتا ہے اس قلب سے یزید نکل جاتا ہے، اور بے شک یزید کو نکلنا ہی ہے، کیونکہ حسین کا سورج جب طلوع ہو جاتا ہے تو ظلمتیں ہار جاتی ہیں۔ تو آپ کی طبیعت میں جب حسین آ جائیں گے، حسین ایک ایسے پھول ہیں جب وہ کھل جاتے ہیں تو انسان کی روح مہک جاتی ہے، اس کی نسلیں مہک جاتی ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں بڑی یقین کے ساتھ، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور آپ کی جو نسل پاک ہے، مولا علی اکبر ہوں، عباس علمدار ہوں، دیگر جتنے بھی پاک تن ہیں، آپ ان کے ساتھ جڑ جائیں گے، آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کو سکون کی نیند آئے گی، فرشتے آپ سے پیار کریں گے، اللہ آپ سے پیار کرے گا۔ یہ مستند احادیث کی روشنی میں آپ کو میں نے مفہوم بتایا ہے۔
انا من الحسین و حسین منی، تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو ہے حسین کے اندر، حسنین کریمین میں۔ تو اس لیے میرا فرض تھا، میرا حق بنتا تھا کہ میں یہ بات کروں، اور میں نے کر دی۔ آپ مزید 50 سال تحقیق کر لیں، عین ممکن ہے ہم جس دور کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہم ایک بڑے خطرناک دور میں جا رہے ہیں۔ میں آپ نوجوانوں کو آج بتا رہا ہوں، کبھی آپ سنیں گے یہ بات، ہم ایک ایسے خطرناک دور میں داخل ہو رہے ہیں کہ جہاں پہ سائنسدانوں جیسے اعلیٰ دماغوں کی تحقیق کو بھی سکولوں میں ضد کی وجہ سے شامل نہیں کیا جا رہا، خواہ وہ امریکہ اور کینیڈا ہی کیوں نہ ہو۔ سائنسدان تحقیق کر کے کسی اور نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں، اب وہ کانشسنس کی باتیں کر رہے ہیں، اب نینو ٹیکنالوجی کی باتیں ہو رہی ہیں، اب روح کی باتیں ہو رہی ہیں سائنس کے اندر، ڈیوائن لنک کی باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ لیکن سائنس بھی جو معروف تھی سکولوں میں، تعلیم و تربیت کے اداروں کے اندر، اور جو لوگ جن کا پرانا کاروبار چل رہا تھا، انہیں لگتا ہے کہ اگر ہم نے سائنس کی نئی تحقیق کو مان لیا تو ہمارا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا۔ دین میں بھی یہی ہوا ہے، بعض اوقات پتہ چل جاتا ہے یہ سچ ہے، لیکن اپنے تعصب کی وجہ سے ہم نہیں مانتے۔ تو کربلا ایک اتنی بڑی حقیقت کبریٰ ہے، اس کو مسخ کرنے والے مسخ ہو جاتے ہیں، ان کے چہرے مسخ ہو جاتے ہیں۔ جس نے کربلا کے ساتھ جیسا سلوک کیا ہے، باخدا میں نے مورخ کو اسی کے ساتھ ویسا سلوک کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ مورخ نے نہ بھی کیا ہو، تاریخ نے، وقت نے، زمانے نے اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا ہے۔ جس نے کربلا کے سچ کو مسخ کیا، اس کا سچ مسخ ہو گیا۔ جس نے اہل بیت اطہار علیہم السلام اجمعین کے مقام و مرتبہ کو گرانے کی کوشش کی، وہ مسلمانوں کی نظروں سے گر گیا۔ جس نے ڈنڈی مارنے کی کوشش کی، اس کو ڈنڈے پڑے، اور جس نے اس ذکر میں خیانت کی، وہ خائن بن کر دنیا سے گیا۔ جس نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو گالی دی یا کسی بھی حوالے سے ان کی توہین کی، گستاخی کی، میں نے دیکھا کہ وہ بڑے برے حالات میں دنیا سے گیا ہے۔ اور اگر وہ دنیا میں پرسکون انداز میں بھی چلا گیا ہو بچ بچا کے، تو اس کا ذکر بڑا بے سکون ہو گیا ہے۔ تو میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم ہمیں ہر قسم کے مبالغے سے بچائے، مغالطے سے بچائے، ہمیں کربلا کا حقیقی مفہوم اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم رسالت کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں۔ چونکہ رسالت کی سمجھ کے بغیر آپ توحید نہیں سمجھ سکتے۔ رسالت کو سمجھے بغیر یہ کہنا کہ اللہ یا اللہ مدد، کوئی معنی نہیں ہوتا۔ اور صرف یا اللہ مدد سے کیا ہوگا جب تک آپ عمل کی دنیا میں نہیں آتے۔ تو اس لیے خندق بھی کھودنی پڑے گی، کیونکہ اگر آپ بے عمل ہیں یا بد عمل ہیں تو آپ یا علی مدد کہیں یا اللہ مدد کہیں، کیا فرق ہو، جو مرضی کہتے رہیں۔ God helps those who help themselves. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ تو میرا جو اصل مقصد اس کو سمجھیں کہ فرقہ واریت سے کوشش کریں، بچیں، تکفیریت سے بچیں، نظریات کی بات کیا کریں، اور ان فالٹ لائنز سے بچیں، چونکہ سارے لوگوں کا کاروبار فالٹ لائنز پہ چل رہا ہے۔ ہمیں ایسے علماء کرام چاہیے، ایسے پیران کرام چاہیے جو اس ڈیسک ٹاپ کے بارے میں بات کریں۔ یہ جو فرنٹ اینڈ ہے نا، یہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ فرنٹ اینڈ ہے۔ ان نشانیوں پہ ہم غور کریں، اور ان نشانیوں پہ غور کر کے ہم اللہ تک پہنچیں، اس کے سسٹم کو سمجھیں۔ تو میرا یہ سادہ سا ایک پیغام ہے۔ بہت ساری دعائیں آپ کے ان والدین کے لیے جو دنیا سے چلے گئے، علی حمزہ آپ کی والدہ محترمہ، میری بیجی کامران بھائی آپ کے والد محترم، شبینہ کنول آپ کے والد محترم، میڈم فرد کے والد محترم، میری لاڈلی کے والد محترم، اور دیگر آپ میں سے میرے طلباء و طالبات میں سے جن کے والد یا والدہ دنیا سے چلے گئے، نانی نانا، دادی دادا، کوئی بھی رشتہ جو دنیا سے چلا گیا، میرے تایا جی، میری سارے تایا ابو، میری ساری تائیاں، پھوپھیاں، ماموں، اور دیگر میرے خاندان میں میرے تمام اساتذہ کرام، بابا جی سرکار سید محمود شاہ صاحب، بالخصوص استاد محترم واسف باصفہ، آپ کے اساتذہ کرام، آپ کے ملنے والے، میرے گاؤں والے، آپ کے گاؤں والے، جہاں جہاں پہ جو جو سن رہے ہیں، سنیں گے، آپ کا کوئی بھی رشتہ دار جو دنیا سے چلا گیا، میں دعا کرتا ہوں اہل بیت اطہار علیہم السلام اجمعین کے ذکر پاک کے بعد کہ اللہ کریم ان کی مغفرت فرمائے، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں، ان کے درجات بلند ہوں، ہمارا حشر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہو، ہم اہل بیت اطہار کی کشتی میں بیٹھیں،
ہم دنیا کے سفر میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفاداروں میں شامل رہیں، اور ہمارا حشر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفاداروں کے ساتھ رہے۔ ہماری آخری سانس نکل رہی ہو اور ہمیں فرشتے پیار محبت کے ساتھ یہاں سے لے کے جائیں کہ یس تم وفادار تھے، اور ہم ساری زندگی میں دعا کرتا ہوں اس حال میں گزاریں کہ ہمارا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آل پاک کے ساتھ جڑا رہے، چونکہ یہی کامیابی ہے، اور ہم قولی، فکری، نظریاتی، عملی طور پر سچے اور سچے مسلمان بن جائیں، مہک جائیں، چونکہ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور امت مسلمہ اس زوال سے نکل آئے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم آپ کو ہر قسم کی پریشانی سے بچائے، آپ کے رزق میں برکت ہو۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو ہر قسم کی نحوست اور نجاست سے بچائے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو ہر قسم کے ظلم سے بچائے، اور ہم ہر قسم کے شریر لوگوں کے شر سے محفوظ رہیں، ہر قسم کے چال باز لوگوں کی چالوں سے محفوظ رہیں۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو ہر قسم کے عیار کی عیاریوں سے بچائے، مکار کی مکاریوں سے بچائے، اور اللہ کریم مجھے اور آپ کو ہر قسم کی بری نظر سے بچائے۔ حسد کرنے والوں کے حسد سے ہم محفوظ رہیں، جلنے والوں کی جلن سے ہم محفوظ رہیں۔ وہ لوگ جو ہمارے لیے گڑھے کھودتے ہیں، اللہ کریم ہمیں ان گڑھوں میں گرنے سے بچائے۔ اللہ کریم ہمارے لیے ایک ایسی زندگی کا انتخاب فرما دے جو زندگی اس دنیا میں بھی مفلحون ہے، اور جس کا خاتمہ بالایمان ہے، خاتمہ بھی مفلحون ہے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے، ہمارے والدین کو، ہمارے بچوں کو۔ میں دعا کرتا ہوں آپ سب لوگوں کے لیے، آپ کے والدین کے لیے، آپ کے آنے والی نسلوں کے لیے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ اللہ کے علم کے حساب سے درود و سلام محمد وآل محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کریم میرا اور آپ کا، ہمارے والدین کا، ہماری اولاد کا، نسلوں کا حشر کرب و بلا کے شہداء کے ساتھ کرے، بدر کے شہداء کے ساتھ کرے، احد کے شہداء کے ساتھ کرے۔ ہم نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے بیڑے میں بیٹھے رہیں، ان تمام تہجد گزاروں کے ساتھ ہمارا حشر ہو جن کی داڑھیاں مصلی پر بھیگی رہتی ہیں۔ اللہ کریم اس وطن کے مجاہدوں کو سربلند رکھے، محفوظ و مامون رکھے۔ اللہ کریم ہمارے وطن پاکستان کو ہر لحاظ سے حسین کا پاکستان بنائے، حسین و جمیل پاکستان بنائے، چونکہ یہ نام حسن اور حسین تاریخ میں پہلے کبھی کسی کے نہیں تھے، پہلی مرتبہ حسنین کریمین کو نام ملے تھے۔ بڑے پیارے نام ہیں، بولنے میں حسین ہے اور بہت حسین ہے، یہ نام بہت حسین ہے۔ اللہ کریم آپ کو اپنے بچوں کے نام کے ساتھ حسین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ بچوں کا نام حسین رکھیں، محمد رکھیں، علی نام رکھیں۔ یہ بڑے خوبصورت نام ہیں، چونکہ ناموں کی بھی بڑی برکت ہوتی ہے۔ میرا نام فاروق ہے، فاروق حسین، یا حی یا قیوم، وہ جو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔